يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآيتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ مولانا فرق ثلاثہ قرآن پاک کا ہادی ہونا، ہدایت ہونا، اہدنا الصراط المستقیم بیان کر دیا، اور پھر اس ہدایت کو ماننے کے اعتبار سے تین قسم کی جماعتیں، ان کے بیان کے بعد پھر یہ ہے کہ عمومی طور پر پوری انسانیت کو دعوت توحید دی، اور کہ اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ۔ انسان بحیثیت انسان جتنا بھی بڑا ہو، وہ عالم الغیب بھی نہیں ہے اور علیم بکل شیء نہیں ہے۔ آپ سب کے والد صاحب ہیں، والدین حضرت آدم اور حوا، آپ نے دیکھا کہ ان سے خطا اجتہادی کس طریقہ پر ہوا، اور وہ بھی عاجز۔ جنات بھی پوجنے کے قابل نہیں ہے۔ جنات کا بڑا اور جان کا بیٹا ابلیس، اس کو اللہ نے ذلیل کر دی۔ اس ذلیل کو، اس خنزیر کو تم لوگ انسانیت کس طرح اس کی پوجا کرو گے؟ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، مجھے چھوڑ کر کے اس کو کیسے کارساز بناتے ہو؟ وکان من الکافرین، وہ پرلے درجے کا کتے کا بچہ ہے، سمجھے؟ اس کا مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ مسئلہ رہ گیا نوری کا۔ نوری میں ملائکۃ الارض جو ہے وہ مفضول ہے، اور ملائکۃ السماء وہ افضل ہے۔ اور افضل اور مفضول دونوں قسم کے فرشتے، ان کا حال یہ ہے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ معبود کے لیے عالم الغیب ہونا ضروری ہے، اور علیم بکل شیء ہونا ضروری ہے۔ وہ عالم الغیب بھی نہیں ہے، تو نوری مخلوق کا حال یہ، ناری مخلوق بھی آپ کے سامنے آ گئے، ترابی مخلوق بھی آ گئے۔ اس وجہ سے متعین ہو گیا کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، اور علیم بکل شیء علیم وہی ہے۔ یہاں تک یہ سلسلہ ہو گیا، تینوں قسم کے مخلوقات کا تذکرہ کر دیا، ان کے عجز اور ان کے علم کی کمی کو بیان کر دی کہ اللہ کے علم کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ سے عرض کر دیا، مدینہ کے اندر جب حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو تین گروپ تھے۔ مشرکین کی کثرت تھی، لیکن وہ اہل علم نہیں تھے۔ مشرکین کی تھی تو کثرت، لیکن اہل علم نہیں تھے۔ ان کے پاس وہ یہود کا احترام کرتے تھے، اس لیے کہ یہود، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اپنے آپ کو اہل علم کہتے، اہل کتاب تو ہے یہود و نصارہ۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مالی لحاظ سے بھی وہ مشرکین کے مقابلے میں مضبوط تھے اور تاجر تھے۔ اس وجہ سے ایک جماعت یہود کی، اہل کتاب کی، یہود و نصارہ، دوسرے مشرکین مکہ، کچھ بلا پڑ گیا، تیسرے مسلمان جو غریب آٹے میں نمک کے برابر۔ یہ سلسلہ جب یہاں ہوا تو اس وجہ سے اب جو اہل کتاب ہے اور اہل علم جن کو شمار کیا جاتا تھا یہود، اب ان کو خطاب کر رہا ہے۔ یہاں یا بنی اسرائیل اذکروا سے لے کر کے دوسرا یا بنی اسرائیل آئے گا، تیسرا یا بنی اسرائیل آئے گا، یہ پارہ ختم ہو جائے گا۔ سمجھے؟ بنی اسرائیل چونکہ اہل کتاب تھے اور اہل علم تھے، اس وجہ سے خصوصیت کے ساتھ ان کو خطاب کر دیا۔ اور یہاں سے لے کر کے اب سپارے کے آخر تک اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ پہلا پارہ ختم ہو جائے گا۔ بنی اسرائیل پر اللہ پاک نے اپنی نعمتیں بھی گنوائی ہے کہ کتنی نعمتیں میں نے آپ پر اور آپ کے آباء و اجداد پر فلاں موقع پر فلاں، اور ظاہر ہے کہ نعمت علی الآباء نعمت علی الابناء، بولو انعام علی الآباء انعام علی الابناء، تمہارے آباء و اجداد کو کتنی ان کے ساتھ رعایت کی، کس طرح کیا۔ اور ساتھ ساتھ پھر اللہ نعمتوں کے بیان کے ضمن میں نقمتیں بھی بیان کرے گا کہ انتقام بھی میں نے آپ کے بڑوں سے فلاں موقع پر لیا، فلاں موقع پر لیا۔ یہ سلسلہ اس طریقے پر چلتا رہے گا۔ ارے کچھ بلا پڑ گیا۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل تو چونکہ یہ اولاد ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کے حضرت یعقوب علیہ السلام، بنی اسرائیل، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرا کا معنی عبد اور ایل کا معنی اللہ، عبداللہ۔
اسی ایل کو ہمارے بلوچ اور بروہی ابھی بھی کہتے ایلی 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 ایلی. یہ لگتا ہے کہ یہ بروہی بھی یہودیوں سے آئے گی. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ ایل ابھی تک بھی اللہ کے معنی میں ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے. پھر کانی صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ویسے دیکھ رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہے، ابو الانبیاء ہے. ابراہیم علیہ السلام کے 8 بیٹے تھے، لیکن مشہور 2 ہوئے ان میں سے. 8 بیٹے. بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. اسماعیل علیہ السلام 14 سال عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے. حضرت اسماعیل حضرت حاجرہ کا بیٹا ہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام وہ حضرت سارہ کا بیٹا ہے. وہ 14 سال حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چھوٹے ہیں. یہ دونوں سوکھریں حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ. کچھ بھلا بڑھ گیا، اختلاف ان کا بھی رہتا تھا. پھر حضرت سارہ تو حضرت کی پہلی بیوی ہے، ان کی اولاد جب نہیں ہوئی، اور یہ تو حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو گفٹ کے طور پر مل گئی. آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ جب عراق کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس خنزیر نے مقابلہ کیا، نمرود نے، اور نمرودی جماعت کو شکست ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے آگ میں بھی نجات دے دی، آگ کو اللہ پاک نے جھلے کر دی. اس کے باوجود بھی عراقیوں نے ایمان نہیں لایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے یہ ہے کہ آپ یہ ہے کہ مصر چلے گئے. فلسطین سے مصر، اور مصر میں جو بدبخت تھا وہ اللہ آپ کا بھلا کرے بادشاہ، اگر کسی کی بیوی اگر اچھی اس کو لگتی تو وہ اس کی عزت کو لوٹتا. قانون اس کا یہ تھا، اگر کسی کی بہن ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیتا تھا. تو بخاری کی روایت یہ ہے کہ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دنوں میں جیسے وہاں پہنچے مصر میں، بادشاہ کو پتہ چل گیا، اس نے اپنے کمانڈو بھی بھیجے، بتا دیا کہ اس قسم کی خوبصورت خاتون ہے ان کے پاس. تو اب حضرت سارہ کو بلانے کا وقت آ گیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیے، اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں ان کی بیوی ہوں تو عزت آپ کی نہ بچ جائے، تو اسلامی طور پر اور کلمے کے رشتے میں میں آپ کا بھائی ہوں. انما المومنون اخوۃ، تو انما المومنات بھی اخوات، وہ بھی اخوات ہیں، بہنیں ہماری. سمجھے؟ ایسے نہ ہو کہ آپ اپنی بیوی کو یہ کہ کہیں کہ جی میں استاد منظور نے بتایا تھا اور لہذا یہ ہے کہ میری بہن میری یہ کام کر دو. سمجھے؟ یہ کلمات مکروہ ہے، لیکن تاہم جان چھوڑانے کے لیے اللہ کا بھلا کر یہ ہے کہ اس کی تو اجازت ہے ایمانی رشتے میں. تو حضرت سارہ کو جیسے اس نے بلایا کہ یہ بندہ آپ کا کیا لگتا ہے، حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہا کہ میرا بھائی ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے بات نہیں مانی اور ہاتھ بڑھایا اماں جی کی عزت کو، اور عزت کو لوٹنے کے لیے اللہ پاک نے اس کے پاؤں کو دھنسا دیے زمین میں، اور جیسے پاؤں اس کے دھنسنے لگے، زبان اس کی باہر نکلنے لگی. تو اس پر پھر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو کسی طرح. تو یہ ہے کہ میں آپ کی عزت پر یہ ہے کہ ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. چنانچہ حضرت سارہ نے دعا کی، اور جیسے ہی وہ چھوٹ گیا پھر دوبارہ اس نے ہاتھ بڑھا دی. اسی طرح پھر ارادہ کیا، پھر اللہ نے اسی طرح اس کو، پھر حضرت سارہ نے دعا کی، پروردگار یہ مرے گا مردود تو میری بدنامی ہوگی، اس کو چھڑا دیں. تو حضرت سارہ نے دعا کر دی، جیسے وہ یہ ہے کہ نجات پا گئے، اس کے بعد انہوں نے یہ کر دیا. یہ بخاری کی روایت آپ کو بتا رہا ہوں. تو بادشاہ نے پھر یہ ہے کہ بعض کا کہنا یہ کہ اپنی بیٹی حضرت حاجرہ کی بیٹی تھی، اور بعض یہ کہتے کہ ایک عام لونڈی تھی، حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گفٹ کے طور پر دے دیا. حضرت سارہ نے آ کر کے بتایا کہ اس طرح اس مکار نے بری نگاہ سے مجھے دیکھا، لیکن اللہ نے اس کے عزائم کو خاک میں ملا دیا. اب لونڈی مل گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یہ عاجرہ ہے اور حاجرہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرما دی. اب اس کی حیثیت سوکھن کی ہو گئی، ان دونوں کی آپس میں بنتی نہیں تھی، اس لیے حضرت حاجرہ کو آپ نے مکے میں بسایا بواد غیر ذی زرع، اور حضرت سارہ کو وہیں اس میں فلسطین میں آپ نے بسایا. ان کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں. زیادہ تر انبیاء وہ اللہ آپ کا بھلا کرے بنی اسرائیل ہی میں سے آئے ہیں. گویا کہ دونوں قبلتین
اور قبلتین کے جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب کا ابا ابراہیم علیہ السلام. قبلہ مسجد اقصی، اور اللہ آپ کا بھلا کرے دوسرا قبلہ ہے وہ بیت اللہ. یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام آ کر آباد ہو گئے، اور کئی زمانے کے بعد انہی کی اولاد میں پھر یہ ہے کہ اللہ چلتے چلتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی اولاد میں سے. دونوں قبلہ ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام کو بتایا بھی گیا تھا کہ آخری آپ کے اولاد میں آخری نبی آئے گا، وہ ناسخ ہوگا، قبلہ اولا وہ نسخ ہوگا. اگرچہ انبیاء کا زیادہ تر قبلہ وہ مسجد اقصی رہا ہے، اس لیے ہمارا مولوی صاحب بھی اسی کے لیے وہ کرتا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں، حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹا یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے پھر 12 یوسف علیہ السلام، اور بہت سی ہے کہ اس کے بیٹے 10-12 بیٹے. جن بیٹوں نے کنویں میں ڈالا ان کے بارے میں بھی بعض کہتے ہیں کہ وہ بھی انبیاء تھے. لیکن اگر انبیاء نہیں بعد میں یعنی نبوت ان کو مل گئی، اگر نبوت نہیں ملی لیکن پھر بھی اولیاء اللہ تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں، یہ بھی اسرائیلی. موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 انبیاء ہیں. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 انبیاء گئے. اور عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی بنی اسرائیل میں سے، یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے اولادی میں آگے جا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. البتہ یہ کہ یہودیت اور عیسائیت الگ ہو گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے الگ کتاب دے دی. باقی یہ جو 4000 انبیاء آ گئے یہ سب یہ گویا کہ تورات ہی کے پیروکار تھے، اور تورات پر یہ کہ چلنے والے تھے. اللہ کے بندوں کچھ پہلے پڑھا نہیں پڑھا، یہ ہے جی مسئلہ. عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 4000 انبیاء. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر سلسلہ نبوت کا وہ بند ہو گیا. عیسیٰ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 600 سال کا فاصلہ ہے. آپ اردو سمجھتے ہیں؟ اب حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جب آپ کو مبعوث کیا تو آپ کا قبلہ بھی قبلہ اولا کے لیے ناسخ ہے، آپ کی کتاب بھی سابق کتابوں کے لیے ناسخ ہے، اور اللہ کو آپ کا دین سابق ادیان کے لیے. اب سارا جھگڑا جو ہے یہ ہے، اس پر اصل مقصد آپ سے عرض کرا. اب سارا جھگڑا پوری کائنات کے اندر اس وقت یہودیت اور عیسائیت. عیسائیت تو بہرحال یہ ہے کہ وہ اتنا وہ نہیں، وہ بھی چونکہ میں نے عرض کیا کہ اس میں اسرائیل ہی میں جا کر کے داخل ہو جاتا ہے. تو سارا جھگڑا یہ ہے کہ امت محمدیہ کا زور یہ ہے کہ ہم محمدی اسماعیلی ابراہیمی ہے. بولو، ہم محمدی اسماعیلی ابراہیمی ہے. محمدی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسماعیلی اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس سے قبیلہ جرہم سے نکاح کیا. آپ پڑھیں گے بخاری میں یہ ساری تفصیلات ہیں. پھر انہی قبیلے میں سے پھر یہ کہ اسی قبیل میں عرب کی ابتدا بھی یہیں سے ہوئی. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں سے، آپ کے اولاد میں سے. تو ہم محمدی اسماعیلی ابراہیمی ہیں. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اسرائیلی یعنی یعقوب علیہ السلام اسرائیلی اسحاقی ابراہیمی ہے. بولو، اسرائیلی یعقوب علیہ السلام، سمجھے؟ موسیٰ علیہ السلام یہ سارا اسی اسرائیلی اسحاقی ابراہیمی ہے. اب اس میں فریقین کا اتفاق ہے ہمارا اور ان کا کہ ابو الانبیاء اصل وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اب بڑوں کو ہر ایک اپنی طرف کھینچتے ہیں، بڑوں کو ہر ایک اپنی طرف کھینچتا ہے تاکہ میری مارکیٹ بھی گرم ہو جائے. تو اس وجہ سے اللہ آپ کا بھلا کری. وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور نصرانی تھے. ہم کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام وہ مسلم تھے اور مومن تھے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. یہ دعا قبول ہو گئی نہیں ہوگی؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. مسلم. سارا جھگڑا یہ ہے. کچھ پہلے پڑھ گیا. ہم کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ مسلم تھے، اور یہ سارے قرآن کے شواہد اسی پر. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہودی تھے، نصرانی تھے. سمجھے؟ آیا مسئلہ سمجھے؟ قرآن نے فیصلہ کر دیا. قرآن نے فیصلہ یہ کر دیا کہ
یہودیت اور نصرانیت ابراہیم کے بعد شروع ہو گئے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق حنفی تھے یا شافعی تھے؟ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی یہ حنفی تھے یا شافعی تھے یا مالکی تھے یا حنبلی تھے؟ یہ ہے آپ کا حال۔ آپ صاف کہیں گے نہ حنفی تھے نہ شافعی تھے مالکی نہ اس لیے کہ یہ حنفیت شافعیت مالکیت تو بعد میں یہ تدبیر ہوئی اور ان سے پہلے کی۔ تو فرمایا تمہارے یہودیت اور نصرانیت وہ تو بعد کے، ابراہیم پہلے کے۔ ابراہیم تم سے پہلے، تمہارا مذہب تو بعد میں جا کر کے یہ سلسلہ پیدا ہوگا، تو ابراہیم کیسے تمہارے مذہب پر ہو گئے؟ اس لیے قرآن نے بتایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اور مسئلہ ہو گیا یہ گل سارا۔ اس وقت ساری کائنات میں جو یہودیت اور مسلمانوں کی لڑائی یہی بات ہے جو مجموع میں نے آپ سے عرض کر دی، کیا ہے کہ ہم محمدی، اسماعیلی، ابراہیمی ہے، اور یہ حضرات اللہ آپ کا بھلا کرے اسرائیلی، اسحاقی، ابراہیمی، ایک گل سارا کا سارا۔ کچھ بھلا پڑ گیا یہاں سے؟ بہرحال اللہ چونکہ اہل کتاب یہ لوگ تھے، اہل علم تھے، اس وجہ سے اللہ نے ان کو اپنی نعمتیں بھی گنوائی ہے۔ آگے جا کر کے پھر رسالت کا مسئلہ شروع کرے گا، اس پہ کچھ اعتراضات بھی ہے۔ پھر تیسرے یا بنی اسرائیل میں جا کر کے وہ تمہید ہوگی، پھر اس کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے محمدی، اسماعیلی، ابراہیمی کے لیے تمہید ہوئی، وہیں سے ہمارا مذہب شروع ہو جائے گا۔ ہو گیا بس، کچھ بھی ہو۔ اب ٹیٹ رہیے گا، یہاں تھوڑا سا ایک مسئلہ رہ گیا۔ قُلْنَا بِتُ مِنَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہاں فَمَن تَبِعَ هُدَايَ ہے، اور سورہ طٰہٰ کے اندر فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، وہاں فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ یا افتعال کے ساتھ ہے، یہاں اللہ کو سمع یسمع تبع۔ بلاغت کہتے ہیں مطابقت الکلام لمقتضى الحال، ما قبل اور ما بعد کو دیکھتے ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو عمر دراز فرمائے آپ کی، انشاءاللہ جب آپ حضرات پہنچیں گے سورہ طٰہٰ میں ما قبل اور ما بعد میں کلام تاکید کے ساتھ ہے، اس تاکید کے لیے اتباع فمن اتبع وہ زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، مبالغہ پر دل ہے، اور یہاں اس قسم کی تاکید نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ آپ کو طبیع کہا۔ ارے کچھ بلا پڑا، جیسے کہ آپ پڑھیں گے اسی پارے کے اندر دوسرے پارے میں الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، فلا تکونن من الممترین، طویل قبلہ کا مسئلہ پورے تاکید کے ساتھ بیان کر کے فلا تکونن من الممترین۔ سورہ آل عمران میں پہنچ کر کے آپ کے سامنے آئے گا الحق من ربک فلا تکن من الممترین، نون خفیفہ کے ساتھ ہے، وہاں اس قسم کی تاکید نہیں ہے چونکہ ما قبل اور ما بعد کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسی چیزیں بھی پوچھتے ہیں، پھر آپ نے پڑھا کیا ہے، سمجھتا ہے کہیں سے ایک چیز اس کو مل گئی تو آپ نے پڑھا کیا ہے، اس لیے خیال کر لینا۔ یا بنی اسرائیل، بنون ہے اور بنین اس کی اضافت ہوگی اسرائیل کی طرف، تو لہذا نون اضافت کی وجہ سے۔ یا بنی اسرائیل، اے عبداللہ کی اولاد، اذکروا نعمتی، نعمت اس میں جنس ہے، یطلق علی القلیل والکثیر، اس سے عام نعمتیں یعنی یہ جمع بہت سی نعمتیں مراد ہے۔ اذکروا نعمتی، میرے نعمتوں کو یاد رکھ لو، التی انعمت بہا علیکم، وہ نعمتیں جو میں نے ان کے ذریعے سے تم پر انعام کر دیا۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ التی کی طرف ضمیر لوٹے گی۔ اذکروا نعمتی التی انعمت بہا علیکم، میری نعمتیں وہ یاد کر لو کہ جو میں نے تم پر نعمت کر دی۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ إِيَّايَ، بولو وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ إِيَّايَ، یعنی مصدر کی اضافت مفعول کی طرف ہے، جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا اس کو پورا کر لو۔ تم نے اطاعت اور فرمان برداری، ایمان باللہ و برسلہ کلہم، تمام انبیاء پر ایمان لانے کا آپ نے کہا، اس کو پورا کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ إِيَّايَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ إِيَّايَ، جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا اس کو پورا کر دو۔ کس چیز کا وعدہ کیا ہے؟ ایمان کا اور اطاعت کا۔ اوفی بعہدی ایاکم، بولو اوفی بعہدی ایاکم، اوفی بعہدکم، یہاں بھی مصدر کی اضافت مفعول کی طرف، فاعل اللہ ہے۔ اوفی بعہدی ایاکم، میں نے جو تم سے وعدہ کیا میں بھی اس کو میں پورا کر دوں گا۔ ارے کچھ بلا پڑ گیا، میں نے وعدہ کیا تم اطاعت کرو، ایمان لاؤ، انبیاء کی فرمان برداری کر دو، تم اس کو پورا کرو، میں اس کو پورا کروں گا۔ اوفی بعہدکم، اوفی بعہدکم بحسن،
بالثواب علی اعمالکم، تمہارے اعمال پر تمہیں ثواب بھی دے دوں گا اور میری رضا بھی تمہیں حاصل ہو۔ تم اپنا وعدہ کرو، میں اپنا، سیاست میں یہی ہوتا ہے، کچھ لو کچھ دو، بولو کچھ لو کچھ دو، تم اطاعت اور ایمان اور فرمان برداری مجھے دے دو، اور مجھ سے یہ کہ کیا کر دو، مجھ سے پھر جنت لے لو، میری رضامندی اور خوشنودی کو۔ تنبہوا ایایا وتنبہوا ایایا، مجھ سے متنبہ ہو جاؤ، فرہبونی، مجھ سے ڈرا کرو۔ رہبت کہتے ہیں ڈرنا، اور آدمی کے دل کے اندر جب ڈر پیدا ہوتا ہے کچھ تو اس کے بعد تقوی کامل طور پر حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے الرہبۃ مقدمۃ، یہ مقدمہ ہے للتقوی، اس وجہ سے آگے کہا کہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مل گیا نہیں مل گیا؟ ہاں مانو، رہبت بھی ڈرنا ہے، تقوی بھی ڈرنا ہے، لیکن رہبت وہ ادنا ہے، مفضول ہے، سمجھے، اور تقوی اعلیٰ درجے کا ہے۔ تو ان الرہبۃ مقدمۃ، یہ مقدمہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے لیے، تقوی کے لیے، اس لیے ترقی من الادنی الی الاعلیٰ ہو رہی ہے، بولو ترقی من الادنی الی الاعلیٰ، یا ترقی من المبادی الی المعالی، بولو سمجھے، ترقی من المبادی، مبادیت سے اللہ آپ کا بھلا کرے مقصد کی طرف۔ اوفی بعہدکم وتنبہوا ایایا، اور متنبہ ہو جا مجھ سے، فرہبونی، مجھ سے ڈرا کرو، ہو گیا مولانا۔ وآمنوا بما انزلتہ مصدقا لما معکم، ایمان لاؤ بما، اس قرآن پر، انزلتہ جو میں نے اتار دیا تمہارے، وآمنوا بما انزلتہ، اور ایمان لاؤ اس قرآن پر جو میں نے اتارا اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، حال کونہ مصدقا لما ثبت معکم من التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل کی یہ تصدیق کرنے والی ہے۔ مولانا آپ نے دیکھا خطیبوں کی باری ہوتی ہے، خاص طور پر پنجاب والے اس بات کو سمجھیں گے، آج کا جلسہ اس میں تقریباً 7 اور 8 خطیبوں کا بیان ہے۔ آخری جو خطیب جو ہوتا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں، ایک آتا ہے میں تھوڑے سے وقت کے لیے آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہ رہا ہوں، تھوڑے سے وقت کے لیے، اور اس کے بعد اصل خطاب اللہ آپ کا بھلا کرے فلان کا ہوگا۔ دوسرا خطیب آ گیا، تھوڑی دیر توجہ فرمائیں، میں تھوڑی دیر آپ کا وقت چند باتیں عرض کروں گا، آخری بیان حضرت اقدس کا ہوگا، مستقل دائمی بیان اسی کا ہوگا۔ پھر تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا، اور آخر میں اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ آخر جب رات کے 10 بج گئے اور وہ اصل حضرت آیا نہیں، بولو اصل حضرت آیا نہیں، تو یہ بتاؤ یہ لوگ سچے نکلے یا جھوٹے نکلے؟ وہ سرے سے آیا ہی نہیں۔ تو یہ جو 8 خطیب اللہ آپ کا بھلا کرے، جو جنہوں نے کہا حضرت آئیں گے، حضرت آئیں گے، حضرت آئیں گے، حضرت آئیں گے، تو یہ بتاؤ اللہ کے لیے جھوٹے نکلے یا سچے نکلے؟ ارے کچھ تو بولو، جھوٹے نکلے نا، اس لیے 1.25 لاکھ انبیاء نے سب نے اعلان، اور اگر آخری خطیب آئے گا تو سب سچے نکلیں گے، آخری ہوگا مصدق، اور سارے 8 خطیب 10 خطیب کیا ہوں گے؟ مصدق ہوں گے۔ ہاں اب 1.25 لاکھ انبیاء نے کہا کہ آخر میں محمد آئے گا، محمد آئے گا، محمد آئے گا، محمد آ گیا، سارے انبیاء مصدق ہو گئے، نبی مصدق ہو گئے۔ اب ہون سمجھ میں آ گیا نہیں آ گیا؟ یہ جنے دا پترا، اور سارے انبیاء کی کتابیں مصدق ہو گئی، اب آپ کی کتاب مصدق ہے، اس لیے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ، آپ کی کتاب بھی مصدق، آپ خود بھی مصدق، آپ کا دین بھی مصدق، آپ کی امت بھی مصدق، اس لیے کہ سابقہ امتیں یہ کہیں گے نہیں ہمیں تو کسی نبی نے تبلیغ نہیں کہ خام خام جہنم میں چل رہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ انبیاء کی تصدیق اور ان کی بات یہ امت کہے گی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، نبیوں نے اپنی ساری صلاحیتیں خرچ کی، ہماری کتاب بھی مصدق، ہمارا نبی بھی مصدق، ہمارا دین بھی مصدق، سابق ادیان وہ مصدق، اور انبیاء بھی مصدق۔ ارے ہون سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ تو تمہارے خلاف نہیں ہے، انبیاء کی بھی تصدیق، تمہارے دین کی بھی تصدیق۔ چلیے گا مجھے وَآمِنُوا، اے یہودیو ایمان لاؤ، بما، اس قرآن پر، کلمہ ما چونکہ موصول ہے اور موصول معرفہ ہوتا ہے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُهُ، جو قرآن میں نے اتار دیا، حال کونہ مصدق، اندر آلے کہ وہ تصدیق کر رہا، لما، ان کتابوں کے، کہ لما ثبت معکم، جو تمہارے سامنے ہے، وہ کون سی کتاب ہے؟ من التوراۃ والانجیل والکتب الاخری، ان کی تصدیق کر رہا، ولا تکونوا اول کافر بالقرآن بما انزلتہ، او جانے دا پترا گل جے ایک چیز ہوتی ہے، ولا تکونوا اول کافر بہ، تم
اس قرآن کے انکار کرنے والوں میں پہلے نمبر پر تم اپنا نمبر نہ ڈالو، تم اس کا انکار نہ کرو۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِالْقُرْآنِ، بِهِ کا معنی بِمَا أَنزَلْتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، محمد پر جو میں نے اتارا ہے اس کے اولین کافرین میں اب نہ ہو جاؤ۔ اس کا انکار مولانا خیال کر لینا، اس کا انکار سب سے پہلے تو اس نے مشرکین نے کیا، اس کا انکار قرآن کا مشرکین نے پہلے کیا۔ یہودی اور عیسائی تو بعد میں انکار کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لا تکونوا اول کافر بہ، تو مانا ہوگا لا تکونوا اول کافر بہ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں تم اول منکر نہ بنو۔ کافر کا معنی منکر، پہلا منکر تم نہ بنو۔ اہل کتاب میں تم یہی طبقہ، یہاں سے قرآن آ گیا، بعد میں تمہاری نسل آئے گی، تمہاری ذریت ہے، تو منکرین اولین من اہل الکتاب، بولو منکرین اولین من اہل الکتاب، اہل کتاب کے منکر اول آپ نہ بنو۔ وَآمِنُوا، ایمان لاؤ، بما اس قرآن پر انزلتہ، جس کو میں نے اتارا ہے اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، حال کونہ مصدقاً، جبکہ وہ تصدیق کر رہا ہے وہ کتاب، لما ان کتابوں کے سبت معکم جو تمہارے سامنے ہے، تورات اور انجیل۔ ولا تکونوا اول کافر اول منکر بہذا القرآن، اس قرآن کے اولین منکرین تم نہ بنو۔ تو میں نے عرض کیا کہ اولین منکرین تو کیا تھے؟ وہ مشرکین تھے۔ اولین منکرین من اہل الکتاب، بولو اولین منکرین من اہل الکتاب، یہ اس طرح جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، بولو وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم ہو گیا کہ مسلمانوں میں سے سب سے پہلا مسلمان میں۔ بتاؤ مسلمان شروع کہاں سے ہو گئے؟ مسلمان کہاں سے شروع ہو گئے؟ آدم سے۔ میں آدم سے بھی پہلے ہوں، اس لیے نبی انسان ہی نہیں ہے، نور ہے۔ نعرہ حیدری، آپ کو میرا اشکال سمجھ آیا نہیں ہے؟ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ارے یہ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں میں جہاں سے مسلمان سب سے پہلا مسلمان میں ہوں، تو مسلمان شروع کہاں سے ہو گئے؟ آدم علیہ السلام، میں ان سے پہلے ہوں، تو انسانیت کی ابتدا تو آدم، میں اس سے پہلے ہوں۔ اس لیے شجرہ شجرہ کریا کریا شجرہ شجرہ نور کا، سایہ کا سایہ نہ ہوتا نہ سایہ حضور کا۔ آپ کو دلیل سمجھ میں آگئی نہیں آگئی؟ کیسا ہے؟ تو اس لیے وہاں بھی یہی ہوگا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، بولو وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ أَوَّلَ مُنْكِرٍ بِهَذَا الْقُرْآنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اگرچہ آپ سے پہلے مشرکین نے انکار کیا، لیکن اہل کتاب میں اولیت تم لوگ اپنا نمبر پہلے نہ ڈالو کہ کوئی کہے کہ انہوں نے سب سے پہلے انکار کیا، ہمارے آباء و اجداد نے، تمہاری نسل بعد میں وہ بھی انکار کرے گی۔ تم اپنی نسل کے لیے اہل کتاب میں سے پہلے قرآن کا انکار نہ کر دو، بعد میں تمہارے آنے والی نسل وہ ثانی بنے گی اور تم اول بنو گے اہل کتاب کی، ورنہ مشرکین نے آپ سے پہلے وہ کیا۔ اللہ کی بندو کچھ والا پڑھا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اب دو چیزیں، ایک ہے کافر اور ایک ہے اول کافر، بولو ایک ہے کافر ایک ہے، اور آگے چلو اگلے والا پھر آپ کو ابھی مزے کی بات وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، اور اختیار نہ کر دو میرے آیات کے مقابلے میں وہ آیات جو محمد رسول اللہ کے نبوت کو بتا رہے کہ آپ آخر النبیین، ان کے مقابلے میں اختیار نہ کرو ثمناً قلیلا، ثمن قلیل اختیار نہ کرو، پیسے لے کر کے نبی کے اوصاف کو اور نبی کی تعریفوں کو مٹاتے تھے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، لا تختاروا بِآيَاتِي ثمناً قلیلا، یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے ثمن اور ایک ہے قلیل، ثمن قلیل۔ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، یہاں بھی ہوگا وَتَنَبَّهُوا إِيَّايَ، مجھے سمجھا کرو، یا فَتَذَكَّرُوا إِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھ سے ڈرا کرو۔ ہو گیا مولانا؟ اب آؤ مسئلہ ایک ہے جی، آپ کو پتا ہے کہ عبد القادر جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے قاعدہ بیان کیا، سب سے پہلے شاہ صاحب کو اللہ جزائے خیر دے کہ اس نے ہم لوگوں کو متنبع کر دیا۔ حضرت اقدس عبد القاہر جرجانی کا قانون یہی ہے جو آپ بلاغت میں پڑھتے ہیں کہ کلام نفی مقید پر داخل ہوتا ہے تو پھر یہ ہے کہ نفی کلام مقید پر جب داخل ہوتا ہے تو قید کی نفی ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو مثال دیا کہ بھئی میں میٹھی چائے نہیں پیتا، نہیں پیتا نفی، اور چائے مقید اور میٹھی قید، تو میٹھی کی نفی ہوگی، مطلق چائے کی نفی۔ میں خبیث آدمی سے بات نہیں کرتا نفی، اور آدمی مقید خبیث قید، شریر آدمی سے میں بات نہیں کرتا۔ آ گیا سمجھ میں؟ تو اب ہے ایک
نفس کافر، اور ایک ہے اولیت فی الکفر، سمجھے؟ تم پہلے کافر نہ بنو، تم لوگ پہلے، بعد میں کچھ زمانے کے بعد دوسرے نمبر پر کفر کرو تو کوئی پرواہ نہیں۔ ہے مسئلہ؟ اولین کافرین اور اولین منکرین میں تم اپنا نام نہ ڈالو، باقی چوتھے پانچویں نمبر پر کافر بنو تو کوئی پرواہ نہیں۔ اولیت قید کی نفی ہوگی، کفر کی نفی نہیں ہوگی۔ اور اگلے والے لا تشترو، اختیار نہ کرو میرے آیات کے مقابلے وہ آیات جو محمد رسول اللہ کی نبوت پر دلالت کرتے، ان جو تورات میں لکھی ہوئی، سمجھے؟ ان کے مقابلے میں ثمن قلیل نہ لو، ثمن قلیل نہ لو، تو زیادہ پیسے لے کر کے پھر کر دو۔ کچھ پہلے پڑ گیا؟ ثمن قلیل قید کی نفی ہوگی نا، ثمن مقید ہے، موصوف ہے، اور قلیل قید ہے، قید کی نفی ہوگی۔ تھوڑے پیسے لے کر کے تبدیلی نہ کرو، زیادہ لے لو۔ اس لیے کہ ہمارے بزرگ اللہ مغفرت کامل فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ حافظ کس کر کے پیسہ لے لے، تراویح کے موقع پر ابھی رمضان آ رہا ہے تو اس کو کہا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہتے تھوڑا نہ لے، زیادہ لے نا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ جی وہ آخر اپنی اسی رائے پر ڈٹے رہے، اللہ غری کی رحمت کر دے، بڑے اکابرین ہوتے، سمجھے؟ تو آخر تک اسی پر ڈٹے رہے کہ کس کر کے حافظ پیشے، اور ان کے سامنے کئی دفعہ اس کو طالب علم شیطانی کر کے، شرارتی کر کے کہتے لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، تو کہتے ٹھیک ہے نا، لا تختاروا ولا تستبدلوا ولا تاخذوا فی مقابلۃ الآیات ثمنا قلیلا بل خذوا ثمنا کثیرا، ثمن قلیل نہ لو بلکہ ثمن کثیر لے لو۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ ہاں آگے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک نقطہ ہے عبد القاہر جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ بہت آئے گا انشاءاللہ، اسی الف لام میں 3-4 جگہوں میں آئے گا، دوسرے پارے میں بھی آئے گا، تیسرے میں بھی آئے گا۔ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا درجہ نقطے کا ہے لیکن یہ کلیت نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ نفی سے مقید اور قید دونوں کی نفی ہوتی ہے، مقید اور قید دونوں کی نفی ہوتی ہے۔ پھر شاہ صاحب اس کی مثال دیتے، فرمایا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، مشرکین کے لیے کوئی دوست اور کوئی سفارشی، ایسا سفارشی شفیع یطاع جس کی بات مانی جائے، ایسے سفارشی مشرکین کے لیے نہیں ہوں گے کہ جن کی اطاعت کی جائے، جن کی بات مانی جائے، باقی سفارشی ہوں گے لیکن یطاع اگر نہ ہو لیکن سفارشی ہوں گے۔ فرمایا یہ بالکل غلط ہے، سرے سے سفارش، نہ شفیع ہوگا مقید نہ یطاع قید ہوگا، شفیع نہیں ہوگا مطاع بھی نہیں ہوگا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ مقید اور قید دونوں کی نفی۔ دوسرا سمجھو، شاہ صاحب فرماتے ہیں قرآن میں ہے کہ لا یسألون الناس الحافا، الحاف لحاف سے ہے، لحاف چمٹ جاتا ہے نا، سردی میں آپ اپنے اوپر ڈالتے ہیں، تو صحابہ چمٹ کر کے کسی سے سوال نہیں کرتے۔ ایک ہے سوال، ایک ہے چمٹ کر کے سوال کرنا۔ سوال مقید ہے اور چمٹ کر کے سوال کرنا یہ کیا ہے؟ قید ہے، اور لا نفی ہے۔ تو اب مانا ہوگا صحابہ چندہ نہیں مانگتے، سوال نہیں کرتے، چمٹ کر کے، تو چمٹنے کی نفی ہوگی، باقی ویسے مانگتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ محتم لوگ۔ تو صحابہ وہ سوال ہی نہیں کرتے سرے سے۔ ہاں جہادیات میں حضرت نے اقرض اللہ قرضا حسنا، اس لیے کہ اقرض امر کا صیغہ ہے، اور امر طلب پر دلالت کرتا۔ اضرب زیدن کا معنی اطلب منک ضرب زید، نطلب منک ضرب، اهدنا الصراط المستقیم کا معنی نطلب الصراط المستقیم، اقرض اللہ کا معنی نطلب منکم القرض، تم اللہ کو قرض دے دو، ہم یہ مانگتے ہیں آپ سے۔ جہادیات میں، ضروریات میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسجد کے اندر بھی حضرت نے، مشکات میں روایتیں بہت ہیں کہ وہ لوگ خستہ حالت میں آ گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیارے کے بالکل شکل مبارک بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی تغیر آ گیا، حضرت سے برداشت نہ ہو سکے، فرمایا کہ ہے کسی کے پاس؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ تھوڑی دیر میں صحابہ دوڑ دوڑ کر کے اپنے گھروں سے اتنے کپڑے اتنے سامان لایا کہ ڈھیر لگ گئے۔ یہ مشکوت میں جلد اول میں ہے مشکوت، مجھے صحیح نام مشکوت کا نہیں آتا، تو اس وجہ سے آپ حضرات جو ہیں
مولانا مسئلہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کی بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ جی لا تکونوا اول. تو اب مسئلہ ہوگا مطلق کفر، کفر کافر اول ہو یا کافر ثانی ہو یا کافر مقید کے دونوں کی نفی ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور آگے ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، آیات کے مقابلے میں ثمن نہ لو، چاہے ثمن قلیل ہو یا کثیر.